لکھتا جس پہ کافی ماشاءاللہ آپ نے تفصیل سے بات کی اور سوال کے کافی سارے پہلو جو ہے وہ حل ہو گئے، لیکن صرف ہمارے دارالفتہ سے تقریباً ہزاروں مسائل اسی سلسلے میں صادر ہو چکے ہیں کہ عدالتی خلا کی ڈگری جاری ہو گئی اور پھر وہ شوہر بھاگتا ہوا دارالفتہ آیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، اور پھر ہم نے یا دارالفتہ نے جو ہے وہ فتویٰ جاری کر دیا کہ خلا منعقد نہیں ہوئی اور نکاح برقرار ہے۔ تو اب یہ جو مشکل ہے کہ عوام کو اس کا پتہ نہیں ہے، وہ قانون کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پھر قانون سے وہ ایک مرتبہ فیصلہ ہو جانے کے بعد دوبارہ دارالفتہ کے پاس آتے ہیں، پھر وہ دوسری جانب کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ جس نے بھاگ دوڑ کی تھی قانون عدالت وغیرہ سب رہے گا۔ تو اب اس کا حل کیا ہے اور اس مشکل سے کیسے نکل سکتے ہیں، اور اس کے لیے کیا اقدامات ابھی تک کسی نے اٹھائے بھی ہیں کہ نہیں؟ اس میں ایک اضافہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا یہ جو دارالفتہ کا فتویٰ ہے کہ عدالتی یہ جو خلا ہے یہ معتبر نہیں ہے، کیا اس کو توہین عدالت بھی سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ بھی اہم پہلو ہے، اس کی طرف میں آخر میں آؤں گا۔ پہلے اس بنیادی سوال کو لے لیتے ہیں کہ حل کیا ہے، اور یہ واقعی یعنی ایک سنجیدہ اور گمبھیر مسئلہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کے مسئلے میں وہ 3 طلاق والا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، اور ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ اس پر سزا کے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارش بھی دی تھی، میرا تو اس سفارش پر بھی مجھے تحفظ ہے۔ یعنی اگر شرعاً آپ پوچھیں اور 3 طلاق کسی نے دیے، ظاہر غلط طریقہ اختیار کیا، تو اس کو تادیباً آپ تعزیر دیں تو مجھے اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ نے اپنے قانون میں، پاکستان کے قانون میں یہ طے کیا ہے، جو ابھی ڈاکٹر حبیب صاحب نے آپ کو تفصیل سے بتایا، آپ کو معلوم بھی ہے، دفعہ 7 جو مسلم آئلی آرڈیننس کا ہے، اس کی روح سے تو طلاق 3 دفعہ کیا 1 دفعہ بھی دی ہو اور وہ نوٹس وغیرہ نہیں دیا اور وہ سارا چکر نہیں پورا کیا، تو 1 طلاق بھی مؤثر نہیں ہے، 1 بھی نہیں مؤثر، 3 بھی نہیں مؤثر، تو سزا کس چیز کی دے رہے ہیں؟ یعنی بھارت میں تو اگر آپ کہیں کہ سزا دیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے قانون میں کم از کم انڈیا کی سپریم کورٹ کے فیصلے تک پچھلے سال جو ہوا، اس فیصلے تک 3 طلاق کو 3 تو مانا جاتا تھا۔ ہاں، 3 طلاق کو 3 مانا جاتا تھا، لیکن چونکہ یہ غلط طریقے سے دی گئی تو اس پر سزا کی بات ہو رہی تھی۔ یہاں تو 3 طلاق کو 1 بھی نہیں مانا جا رہا، بلکہ 1 طلاق کو بھی نہیں مانا جا رہا جب تک نوٹس نہ دیں اور وہ 90 دن نہ گزر جائے۔ تو جب جو اس نے کہا وہ قانون اسے مؤثر ہی نہیں مانتا، تو سزا کس چیز کی دے رہے ہیں؟ سزا تو تب دیں گے جب آپ کہیں کہ بھائی تم نے گولی چلائی، بندہ زخمی ہوا۔ اب جب جو میں نے چلائی وہ گولی ہی نہیں تھی اور کوئی اس سے زخمی ہی نہیں ہوا، نہیں وہ گولہ برف کا بھی نہیں تھا، وہ بچوں والی پستول تھی، ہاں، اور اس سے کوئی زخمی بھی نہیں ہوا، قانون تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ سرے سے وہ مؤثر ہی نہیں ہے، اس نے کسی کو زخمی بھی نہیں کیا، تو پھر سزا کس چیز کی مجھے دے رہے ہیں؟ تو عام طور پر اس مسئلے میں بھی یہ ہوتا ہے۔ ایک دن ہم وہاں یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ہاں فیصل مسجد میں جو ہمارا کیمپس ہے، وہاں 3:30 بجے چھٹی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم مختلف کاموں کی وجہ سے دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، تو ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی 4:15 بجے میں نکلا، تو 1-2 اور دوست بھی نکل رہے تھے، وہ اوپر ہماری ایک اور اکیڈمی ہے، دعویٰ اکیڈمی، وہاں سے لوگ نکل رہے تھے، تو ہم جا رہے تھے، تو سامنے سے ایک شخص آ رہے تھے جن کو ہم نہیں پہچانتے تھے۔ انہیں آتے ہی پوچھا کہ 35 نمبر کمرہ کون سا ہے؟ تو میں نے کمروں کے نمبر پر نظر دوڑی، میں نے کہا وہ والا ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں تو تالا لگا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں 3:30 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، اب تو 4:15 ہیں۔ تو کہتے ہیں نہیں، تو 3:30 بجے کے بعد نکاح نہیں ہوتا۔ تو مجھے اس سوال پر حیرت ہوئی کہ 3:30 بجے کے بعد نکاح سے کیا مراد ہے؟ تو وہ جو دعویٰ اکیڈمی کے لوگ تھے انہیں معلوم تھا کہ وہ ہو جاتا ہے یہ کہ طلاق دے لیتے ہیں، پھر بعد میں تجدید نکاح کے لیے آتے ہیں،
اور چونکہ وہاں ہمارے بعض دوست وہ اہل حدیث طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ 3 کو 1 بھی بنا لیتے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں ان کے پاس آ جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی کہا لیکن وہ تو اوپر والے فلور پر 35 نمبر کمرہ ہے اور وہ تو جا چکے ہیں. اب اس بندے کو مزید غصہ آیا کہ نہیں تو 3:30 بجے کے بعد اگر کوئی نکاح کے لیے آئے تو کیا کرے. تو انہوں نے کہا سر کیا کر سکتے ہیں، چھٹی ہو چکی ہے. میں تو خیر وہاں سے چلا آیا. بعد میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اگر ان کی مراد نکاح سے اس کا لغوی معنی مراد تھا تو وہ تو 3:30 بجے کے بعد ہی ممکن ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ کر گزرتے ہیں اس کے بعد پوچھتے ہیں کیا کریں. اسی طرح یہ جو آپ کہتے ہیں شوہر آ جاتے ہیں یہ ہوا وہ ہوا اور اب عدالت نے تو فیصلہ دے دیا اب میں کیا کروں. تو بھائی شوہر کو پہلے سے عدالت کے اس فیصلے کی روک تھام کی کوشش کرنی چاہیے تھی، اور اس سے بھی پہلے ہم سب کو مجموعی طور پر اس قانون کا راستہ روکنا چاہیے تھا، اس عدالتی فیصلے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. ہم نے یعنی ہمارا مسئلہ یہ ہے، اور دارالافتاء کی حد تک تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن میں عمومی طور پر دینی طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ فرض کیا ہوا ہے کہ قانون یہی رہے گا، عدالتی فیصلے یہی رہیں گے، اور ہم ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کیے بغیر کسی طرح مسئلے کا حل نکالیں. نہیں، اس قانون کو ہی تبدیل کرنے کی کوشش کریں، ان فیصلوں کو ہی تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اصل حکم کو واپس لانے کی کوشش کریں، تب انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا. اس ضمن میں ایک اہم کوشش یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے جو اس وقت پاکستان میں رائج ہے، اس میں جج کے پاس وہ بہت سارے اختیارات نہیں ہیں جو مسلمانوں کے عدالتی نظام میں قاضی کے پاس ہوتے تھے. ہمارے نظام میں جج کی حیثیت ایک تماشائی کی ہوتی ہے، اور مدعی اور مدعی نے اپنا مقدمہ ثابت کرنا ہوتا ہے، اور جج کے سامنے جو چیز لائی گئی اس نے اسی پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. از خود وہ کچھ نہیں کر سکتا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ شرعاً یہ قاضی کی ذمہ داری ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو ظلم کی روک تھام کرے. اب اگر کسی خاتون پر ظلم ہو رہا ہے وہ بیچاری واقعی ثبوت کہاں سے لائے، جبکہ اس کے گھر میں یا اس کی ساس ہوگی یا اس کی نند ہوگی، وہ کب اس کے حق میں گواہی دے گی. لیکن اگر اس کی حالت سے قاضی صاحب کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو وہ خود اپنے بندے بھجوا کر آس پاس گھروں میں تحقیق کر کے، پڑوس میں پوچھ کر، بندوں کو بلوا کر، کمیشن بیٹھا کر، بھیجوا کر، JIT تشکیل دے کر معلوم تو کر سکتا ہے نا کہ برسری زمین حقیقت کیا ہے. اور اگر وہ شوہر واقعی متعنت ہے یا ظالم ہے تو اس کو زبردستی پکڑوا کر لے آئے اور ڈال دے جیل میں کہ کیسے تم یہ کرتے ہو، ٹھیک ہو جاؤ، سدھر جاؤ. لیکن ادھر جج صرف کیا کرتا ہے، صرف نوٹس بھیجتا ہے، آیا تو خوب، نہیں ہوا تو کھلا. تو اگر ہم قاضی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس جج صاحب پر لاد دیں اور ان سے کہیں کہ اپنی ذمہ داری پوری کرو، مظلوم کو اس کا حق دلواؤ. اردن ہم گئے تھے پچھلے سال اور ہمیں وہاں انہوں نے بتایا کہ خلافت عثمانیہ کے دور سے جو ادارے اب تک موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں، ان میں ایک ادارے کا نام انہوں نے ہمیں بتایا الاصلاح الاسری، فیملی ریکنسیلیشن کا. اس کا کام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کوئی بھی میاں بیوی کے درمیان یا ولی اور یتیم کے درمیان یا کوئی بھی آئلی امور سے متعلق یا وراثت سے متعلق جو بھی مسئلہ ہے، عدالت میں نہیں جائے گا، پہلے الاصلاح الاسری والوں کے پاس آنا ہوگا. وہاں دوسرے فریق کو بھی بلایا جاتا ہے، ان کے درمیان مصالحت کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان سے ہم نے پوچھا تو ہمیں بتایا گیا کہ 80% تنازعات یہیں ختم ہو جاتے ہیں، عدالت میں نہیں جاتے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص نہ آنا چاہے تو کہتے ہیں اس کا اسے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ہم کسی کو زبردستی نہیں بلا سکتے، وہ اختیار عدالت کے پاس ہوتا ہے.
الاصلاح الاسری والوں کے پاس نہیں ہوتا، لیکن ہم لکھ کر دے دیتے ہیں کہ ہم نے اصلاح کی کوشش کی، جو اس کی وجہ سے ناکام ہوئی کہ وہ آیا نہیں، تو پھر عدالت اس کے خلاف ہوتی ہے، کیس اس کے خلاف ہوتا ہے، نتائج اسے بھگتنے ہوتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں لوگ آتے ہیں، یعنی عدالت میں جانے سے لوگ گریز کرتے ہیں، مصالحت کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، ایک اور ادارے کا انہوں نے بتایا، پھر ہمیں وہاں کا دورہ بھی کروایا، قاضی صاحبان سے بھی ملوایا۔ وہ ان قاضی کو انہوں نے نام دیا تھا قاضی حقوق القاصرین، کہ جو یتیم ہیں یا مثال کے طور پر مجنون ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو اپنے حقوق خود یعنی اس کی حفاظت سے قاصر ہیں، تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری اس قاضی کی ہے۔ یعنی یتیم آ کر فریاد نہیں کرے گا، درخواست نہیں دے گا، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے مناسب ولی کا تقرر کرے، پھر اولیاء پر نظر رکھے، یہ دیکھے کہ اس کا تصرف صحیح ہو رہا ہے کہ صحیح نہیں ہو رہا، اور جہاں اسے ضرورت محسوس ہو تو ان کے تصرف کو باطل قرار دے، یتیموں کے حقوق کا تحفظ کرے۔ یہ اصل میں تو یعنی ہمارے ہاں تو نظام حکومت میں، نظام سیاست میں حکومت کی، ریاست کی ذمہ داری تو شرعاً یہ ہے نا، ہم یہ والے کام نہیں کر رہے اور چاہتے یہ ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اصل حل تو یہ ہے کہ اس طرح قاضی کے اختیارات اور اس طرح یتیموں بیواؤں، اس سے انکار نہ کریں کہ خواتین پر ظلم ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ بہت ساری جو خواتین کی این جی اوز اور حقوق والی تنظیمیں واویلا مچاتی ہیں، وہ ویسے ہی کرتی ہیں اور مختلف اغراض و مقاصد کے لیے کرتی ہیں، یہ باتیں اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن اس سے بہرحال انکار نہیں ہو سکتا کہ ظلم ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اس ظلم کی روک تھام کی ذمہ داری سب سے زیادہ تو ہم لوگوں پر ہے، جو اور ہم سے زیادہ آپ پر ہے جو شریعت کا علم رکھتے ہیں کہ شریعت کی روح سے تو ظلم کی روک تھام ضروری ہے نا، تو اس پہلو سے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو آخری بات تھی کہ کیا یہ توہین عدالت میں آئے گا اگر ہم اس طرح اس فیصلے کو مسترد کریں؟ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ عدالت کے کسی بھی فیصلے پر تنقید کو توہین عدالت نہیں کہا جا سکتا اگر وہ توہین آمیز لہجے میں، توہین آمیز الفاظ میں نہ ہو۔ اگر آپ زبان اور اسلوب مناسب رکھیں اور صرف اس بنیاد پر اس پر تنقید کریں کہ یہ دلیل ان کی کمزور ہے، یا یہ جو ان کا استدلال ہے یہ غلط ہے، یا اس میں یہ کمزوری ہے، یہ میں بھی روزانہ کی بنیاد پر کرتا ہوں، لکھتا بھی ہوں، بولتا بھی ہوں، جج صاحبان کی موجودگی میں ان کے فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں، لیکن کوئی اس کو توہین عدالت نہیں کہہ سکتا۔ اور ہمارے ہاں تو دیکھیں، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تو یعنی ان کا تو نمونہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ باقی چیزیں ایک طرف رکھیں، صرف اختلاف ابن ابی لیلہ و ابی حنیفہ ہی دیکھ لیں کہ کیسے انہوں نے قاضی ابن ابی لیلہ بذات خود بڑے فقیہ تھے لیکن ان کے فیصلوں پر تنقید کی، کیسے بنو امیہ کے دور میں بھی، بنو عباس کے دور میں بھی قاضیوں کے فیصلے ہوتے تھے اور امام ابو حنیفہ کہتے تھے ایک ہی فیصلے میں اس نے اتنی غلطیاں کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں ان کو تکالیف بھی اٹھانی پڑی، لیکن لوگوں کی نظر میں ان عدالتوں کا اعتبار ہی ختم ہو گیا۔ تو کچھ نہ کچھ قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے، اللہ رحم کرے، ابتلا سے بچائے، لیکن بہرحال توہین عدالت سے اگر اسلوب مناسب ہو تو تنقید، بلکہ عدالتی فیصلے کو غیر شرعی قرار دینا بذات خود کوئی توہین عدالت نہیں ہے۔ ایک سوال ایک بہت بڑا یہ